بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت اور چائنا کے درمیان بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے دورہ بھارت میں ایک اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھارتی خسارے سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح کا گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارت کے ایک سفارتکار کا کہنا ہے کہ صدر شی اور نریندر مودی نے سربراہی اجلاس میں اتفاق کیا ہے کہ بھارت کے بے قابو تجارتی خسارے کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور ایک اعلیٰ سطح کا گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق چینی صدر نے مودی سے تقریباً 6 گھنٹے طویل ملاقات کی، جو ان کے سالانہ اجلاس کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں سے تجارت، سرحدی معاملات اور چین کے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے باعث پائی جانے والی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین کرام، چین اور بھارت کے درمیان تعلقات رواں برس اگست میں ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہو گئے تھے، جب بھارت نے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے اس اقدام کی پرزور مذمت کی تھی اور عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا، جس کے لیے چین کا تعاون بھی حاصل تھا، اور چین نے پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین کرام، بھارت کے سیکرٹری خارجہ وجے گوکھالے کا کہنا ہے کہ چینی صدر اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا، اور اس ملاقات میں صرف تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اس وقت امریکہ کے ساتھ تجارتی معاملات میں کشیدگی کا شکار ہے، تاہم بھارت کے ساتھ تجارتی عدم توازن پر کسی حد تک بہتر سوچ کا مظاہرہ کیا ہے اور اس حوالے سے بہتری کا خواہاں ہے۔ وجے گوکھالے کا مزید کہنا تھا کہ تجارت پر بہت اچھی گفتگو ہوئی، جو مرکزی نقطہ تھا، اور صدر شی نے کہا کہ چین اس حوالے سے دیانتدارانہ اقدام اور خسارے کو کم کرنے کے لیے بنیادی راستے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارت اور چائنا کے درمیان 2018 میں باہمی تجارت 95 ارب 54 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی تھی، تاہم اس میں تجارتی خسارہ 53 ارب ڈالر تھا، جو چین کے لیے فائدہ مند تھا، اور بھارت شدید خسارے کا شکار ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں رہنما جن نکات پر متفق ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیا طریقہ کار بنایا جائے گا، جس کے تحت تجارت، سرمایہ کاری اور خدمات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بھارتی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اعلیٰ سطح کے گروپ کی سربراہی بھارت کے وزیر خزانہ نرملا ستھرامن اور چین کے نائب وزیر اعظم ہوش نہوا کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق صدر شی نے کہا کہ بھارت کی دوا سازوں کے لیے چین کی مارکیٹ تک رسائی کا بہترین موقع ہے، اور اس کے ساتھ بھارت کی آئی ٹی کی خدمات بھی ہیں۔ ان دونوں شعبوں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے چینی صدر شی کو جنوبی بھارت کے تفریحی مقام ممالا پورم میں 7ویں اور 8ویں صدی کے مندروں کا دورہ کرایا، جو ہندوستان کی چینی صوبوں سے تجارت کے نشانات ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ صدر شی اور وہ گزشتہ ملاقات میں متفق تھے کہ وہ اپنے اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کریں گے اور اس کو رائی کا پہاڑ نہیں بنائیں گے۔ ناظرین کرام، چین اور بھارت کی سرحد 3500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں پر دونوں ممالک 1962 میں جنگ بھی لڑ چکے ہیں، جبکہ 20 سے زائد مذاکرات کے دور کے باوجود سرحدی تنازعات تاحال حل طلب ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے فوجی تعاون بڑھانے کی تجویز بھی دی تھی۔ ناظرین کرام، بھارت کا دورہ مکمل کرنے کے بعد صدر شی نیپال روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ متوقع طور پر بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت ترقیاتی اور انفراسٹرکچر کاموں کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں بھارت نے شمولیت سے اس لیے انکار کیا تھا کہ اس کا ایک بڑا حصہ آزاد جموں اینڈ کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ بھارت کا موقف تھا کہ ان منصوبوں سے میزبان ممالک کو فائدہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں، جس کی مثال سری لنکا اور مالدیپ جیسے چھوٹے جزیرے ہیں۔
ناظرین کرام، یہ بھی یاد رہے کہ بھارت نے 5 اگست کو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تجارتی تعلقات معطل اور سفارتی تعلقات محدود کر دیے تھے۔ پاکستان نے یہاں موجود بھارتی ہائی کمشنر کو ملک سے واپس جانے کی ہدایت کی تھی، جبکہ اپنے نامزد ہائی کمشنر کو نئی دہلی بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔